یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ خالد۔ آج 14 اگست ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو کہتی ہوں جشن آزادی مبارک۔ ناظرین، اس دفعہ جو 14 اگست ہے وہ کچھ خاص اہمیت کے حامل ہے۔ اس دفعہ کے 14 اگست میں ہم اگر بات کریں تو صرف جشن آزادی جو ہے وہ 1947 کی نہیں ہم منا رہے ہیں، ہم مئی کی اس جنگ کے جیت کا بھی جشن منا رہے ہیں جو پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر حاصل کی اور مارکہ حق جیت کر بھی ایک لوہا منوایا۔ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوایا اور یہ بتایا کہ دشمن کو ہم پوری طرح سے جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم اس دفعہ کی جو 14 اگست ہے اس کو مارکہ حق کے تھیم کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس حوالے سے جو ہے میں نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ان کا صحافتی منظرنامے پہ ایک مقام ہے اور ان کو حکومت پاکستان نے ابھی حال ہی میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ میری مراد ہے سلمان غنی صاحب سے۔ سلمان غنی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ کو 14 اگست اور جشن آزادی مبارک۔ پوری قوم کو مبارک جی۔ سلمان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس دفعہ کا جو 14 اگست ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس دفعہ کے 14 اگست میں ہم وہ والی جیت بھی منا رہے ہیں جو مارکہ حق ابھی ہم نے حال ہی میں مئی میں جیتا، جو ہم نے پاکستان نے بھارت کو جو ہے ان کی اشتعال انگیزی کے جواب میں ہم نے جب منہ توڑ جواب دیا، ہم نے وہ والا مارکہ حق بھی اس دفعہ جیتا اور اس کا جشن بھی ہم منا رہے ہیں اس 14 اگست میں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو میرے لیے بڑی خوش آئند ہے کہ مجھے قومی نشریاتی ادارے نے یہاں پر مدعو کیا اور یوم آزادی کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ جی۔ آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ اس دفعہ کا یوم پاکستان، یوم آزادی ماضی کی نسبت مختلف ہے، تو یہ بالکل درست ہے کہ آپ آج قوم کا جوش و جذبہ، ایک جوش و خروش کراچی سے لے کر خیبر تک، وہی پاکستانیت کا جذبہ۔ دیکھیں، جب بھی پاکستانیت کا جذبہ قوم کے اندر سرایت کرتا نظر آتا ہے تو آپ کو فتوحات ملتی ہیں، اور جب بھی اپنی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے تو پھر سبز ہلالی پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ اور آپ نے درست کہا کہ اس دفعہ کا جو یوم آزادی ہے ہم ذرا مختلف انداز میں منا رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ بھی ایک مسکراہٹ ہے، میرا دل بھی بڑا خوش ہے، اس لیے کہ پاکستانی فوج نے سرخرو کیا پاکستان کو اور اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے سامنے، وہ دشمن جو 22 اپریل سے پہلے یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، لیکن پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور اہمیت دنیا مانتی تھی۔ شاید ہمارے دشمن کو کوئی غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی 10 مئی کو پاکستانی فوج نے، پاکستان کی فضائیہ نے دور کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیکھیں زنیرہ، آپ جب یہ یوم آزادی کا یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس کا ثبوت پوری دنیا کو دکھا دیا ہے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل کافی نہیں ہے، ہمیں دراصل معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ مارکہ حق کا ذکر کر رہی ہیں تو یہ بلوچستان اور پختونخوا کے اندر دہشت گردی، تخریب کاری، اس لیے کہ دشمن کو یہ سمجھ لگ گئی کہ ان سے اب ہم دفاعی محاذ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر ہماری فضائیہ نے آپ دیکھیں کہ دن میں تارے دکھا دیے، انہیں دھول چٹا دی کہ پوری دنیا، آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کا سپہ سالار کو ایک فاتح جرنیل کے طور پہ کہاں پر دنیا کا سب سے پاورفل شخص جو ہے وہ اسے انہیں ورکنگ لنچ پہ بلا رہا ہے۔ چین کے اندر انہیں ان کی بڑی زیادہ پذیرائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو فتح ہوتی ہے اس کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ہار کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کہ وہ مودی جو ایک اپنی نشے میں ہے تھا کہ جی شاید پتہ نہیں ہم پاکستان کے، لیکن اب کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس نفسیاتی کیفیت سے مودی صاحب 2-4 ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ نارمل ہو پائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہندوستان کے اندر ان کا سب سے بڑا ملزم ہے۔ اب بات یہ کہ ہمیں جیسا کہ یہ ابھی ہم نے جو پاکستان ابھی حاصل کیا اور اس کی ہم آزادی کی جدوجہد ہماری جاری بھی ہے، مطلب ہماری آزادی جو ہے وہ ابھی ہم نے اس کے حوالے سے اس کی حفاظت کے لیے بھی ابھی ہم نے فتح حاصل کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنی آزادی کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور ہم نے دنیا کو بھی یہ بتا دیا،
لیکن آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک پاکستان تعمیر کیا تھا, جو پاکستان بنایا تھا, اور ہمارے علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا, کیا ہم اس پاکستان کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں یا ابھی مزید دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بڑا ویلڈ آپ کا کویشچن ہے کہ جو سوچ اور اپروچ حضرت اقبال کی تھی اور جسے پایہ تکمیل تک قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنچایا تھا, وہ ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جو دنیا جس کی طرف رشک کی نگاہ سے دیکھے. دفاعی اعتبار سے آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں, دشمن کو آپ کی طاقت اور قوت کا پتہ چل گیا ہے, لیکن جب تک ہم معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے, اس حوالے سے آپ کا سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, آپ کا مغربی بارڈر پہ اگر دہشت گردی کا رجحان عام ہوا تو کیوں ہوا کہ آپ کی فوج نے تو عالمی دہشت گردی کی جنگ جیت کے دکھائی تھی, اس کی تو دنیا بھر میں تحسین ہو رہی تھی, لیکن اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی بارڈر پر دہشت گردی اور اس کے بعد بلوچستان, پختونخوا, یہ کیوں ہیں؟ یہ آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کو معاشی حوالے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا پاتا. تو بات یہ کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو پھر ہم قوم بنے ہیں, اور یہ قوم 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کو دفاعی اعتبار سے کوئی پرابلم آئی ہے نا, تو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, اور جب بھی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو ہماری فوج جو ہے وہ فتح کا پرچم لہرا کے دکھاتی ہے. تو وہ ہم اپنے دشمن کو بتا چکے ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ کیا ہم مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو گئی, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, حضرت قائد اعظم اور حضرت اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا, جسے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا, وہ ایک خوددار پاکستان, خوشحال پاکستان, ترقی یافتہ پاکستان. پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, ہماری قوم جو ہے بڑی باشعور ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر کیا ہم پاکستانیت کا جذبہ پیدا کر چکے ہیں. سب سے اہم بات, جب آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ 10 مئی کے حوالے سے فوج, ہماری نوجوان نسل نے پہلی دفعہ جنگ دیکھی ہے. ایسا ہی ہے, آپ دیکھیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ انہوں نے جنگ دیکھی ہے, اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری فوج کی اہمیت کیا ہے, صلاحیت کیا ہے, پیشہ ور. دیکھیں, دنیا آج اسے سراہ رہی ہے آپ کی فضائیہ کے حوالے سے. انٹرنیشنل میڈیا, عالمی برادری کا جو اب اس جو مئی کی ہماری جو جنگ تھی, اس میں بھارت کو جب شکست ہوئی, اور اس میں عالمی برادری میں پاکستان کا کیا امیج ہے اس وقت, اور پاکستان کو وہ کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ 22 اپریل سے پہلے صورتحال اور تھی, لیکن 10 مئی کو جب پاکستان نے, پاکستان کی فضائیہ نے, پاکستان کی فوج نے دن کی روشنی میں دشمن کو چاروں شانے چت کیا, انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اپنی بقا اور سلامتی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور جب قومی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور فوج ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے تو پھر دنیا بھر کے اندر اس کی ایک عزت ہوتی ہے. آج دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دہشت گردی کے الزامات پاکستان پر لگاتے تھے, آج وہ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, دنیا کا رد عمل انڈیا کے خلاف کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ مودی صاحب اپنے طرز عمل کے حوالے سے انتہا پسند بھی ہیں, شدت پسند بھی ہیں, دہشت گرد بھی ہیں. اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی سکھوں کی, اس کے بعد امریکہ میں کام کیا, برطانیہ میں کیا, پاکستان میں کیا. اور یہ بات انٹرنیشنل میڈیا نے, واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ یہ دہشت گردی کرواتے ہیں, یہ کوئی برداشت نہیں کرتا, اور آج وہ صفائیاں دیتے نظر آتے ہیں. بات یہ کہ یہ دہشت گردی کی جنگ, ویسے تو یہ انٹرنیشنل جنگ تھی, اس میں بھی پاکستانی فوج نے ایک بنیادی رول ادا کیا تھا, جنگ جیت کے دکھائی تھی. اب جنگ و جدل کا دور نہیں ہے, اب ہے معاشی حوالے سے چیلنجز, اور پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اور سب سے اہم بات جو ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی منتخب, پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی عسکری قیادت یکسو ہے, سنجیدہ ہے. کس حوالے سے؟ پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیت کے حوالے سے, پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے حوالے سے. تو یہ جذبہ اور ولولہ جب بھی پیدا ہوتا ہے, ہمیں بڑی فتوحات ملتی ہیں کہ ہم نے عسکری محاذ پر ڈیلیور کر کے دکھا دیا, دنیا کو بتا دیا کہ یہ سبز ہلالی پرچم یہ لہرائے گا. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے معاشی حوالے سے کیسے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم میرے خیال ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں. سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. چین ہمارا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا چین کا طرز عمل, اس نے شیخی نہیں بکھیری, اس نے یہ نہیں کہا
لیکن اس کا ان کا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کے ساتھ ہیں، لہٰذا آج امریکہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، چائنا بھی دیکھ رہا ہے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی محاذ پر بھی ہماری صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور پاکستانیت کے اصل مقاصد جو ہیں اس کے حصول کے لیے پاکستانی قوم میں جذبہ موجود ہے. بڑے فیصلے پاکستان کی لیڈرشپ کو کرنے ہیں، بڑے دل کے ساتھ بڑے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا. میرے خیال ہے وہ کر بھی رہے ہیں فیصلے ابھی، اور ہماری حکومت جو ہے بہت ساری چیزیں، جیسے اڑان پاکستان ہمارا انیشیٹو ہے حکومت پاکستان کا، اس کے علاوہ دوسری گورنمنٹ کا مزید ایسے انیشیٹو ہیں جو ہمیں فردر اس طرف معاشی استحکامات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. غنی صاحب ایک اور بات، ہمارے جو یہ قومی جذبہ ہے اس کو معاشی ترقی میں کیسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑا ویلڈ آپ کا کویشچن ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور یہی سیاسی استحکام جو ہے اقتصادی استحکام کی طرف پیش رفت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. پوری قوم کا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے. دیکھیں پاکستان معاشی ترقی کرے گا تو اس کے اثرات اور ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے اندر آس ہے کہ اب ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا کہ قومی جذبے کو کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے، یہ قومی جذبہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. پاکستانیت کا جذبہ ہی پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے گا. ہم نے پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے، اور قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان معاشی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اقتصادی حوالے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی، ہر حوالے سے ہم نے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. پوٹینشل ہمارے پاس موجود ہے، بڑے فیصلے پاکستان کی لیڈرشپ کو کریں گے، انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے غنی صاحب. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی دہشت گردی ہو رہی ہے ہماری مغربی سائڈ پر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے دشمن کو آپ نے ایک زخم لگایا ہے نا، لگا ہے نا، وہ ہمیشہ شب خون مارتا تھا پاکستان پہ، اور پاکستانی فوج کا بڑا کریڈٹ ہے، وہ جو کرتی ہے وہ دن دیہڑے کرتی ہے. فجر کی نماز پڑھی سپہ سالار نے، دعا کی، اس کے بعد نعرہ تکبیر لگایا، وہ 75 طیارے لے کے اڑے تھے، اندھے ہو گئے. ہوا کیا؟ آج مودی صاحب کی کیفیت دیکھتے ہیں، وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے، آج دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. اور آپ پھر دیکھیں سامنے جواب دیں، وہ ٹرمپ جو ماضی کے اندر پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھاتا نظر آتا تھا، آج امریکی پریزیڈنٹ پاکستان کی بات کرتا ہے. آئی لو پاکستان. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ چین آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہے، امریکہ آپ کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، دنیا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے. تو لہٰذا یہ اس کا آخری حربہ ہے. یہ جو آپ کو پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی نظر آ رہی ہے، بھارت اس میں انوالو ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. یہ وہ اپنا آخری کھیل کھیل رہا ہے، اور ہم نے وہاں پر بھی پاکستانی پرچم لہرانا ہے. بلوچستان کے عوام اور پختونخوا کے عوام پاکستانی ہیں. یہ دہشت گرد تھوڑے بہت وہاں پر ہوں گے، ان کو ان کے انجام پہ پہنچانا ضروری ہے. پاکستان کی فورسز نے انٹرنیشنل اگر جنگ جیتی ہے دہشت گردی کی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ ہے وہاں پر سہولت کار. دیکھیں بعض ہے کہ فورسز کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارے اپنے لوگ ٹارگٹ ہوں، اس لیے پرابلم ہوتی ہے. یہ جنگ اگر پاکستانی فوج جو ہے انٹرنیشنل جنگ جیت سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ دہشت گردی کی جنگ بھی ہم جیتیں گے. آگے اسی طرح پاکستان کا مستقبل روشن ہے، جس طرح آپ کا چہرہ اس وقت روشن ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پاکستانیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا، اور ہم استحکام کی منزل پہ پہنچیں گے. بالکل ایسی ہے. غنی صاحب مارکا حق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عوام کا جو اتحاد تھا وہ اس کے کیا رول تھا، اور جو میڈیا کا کردار تھا، جو مثبت کردار میڈیا نے پلے کیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. ایک طرف کا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا، اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ لاہور کی بندرگاہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، پاکستان کے آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا. وہ آرمی چیف ان کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، اور میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ وہ آرمی چیف ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، سینے میں قرآن ہے، اور ترجیح پاکستان ہے، اور اس نے جھنڈا لہرا کے دکھا دیا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 22 اپریل کے بعد غالباً 27 اپریل کو جب میں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پسرور میں ایک پریڈ کے دوران پاکستان کے سپہ سالار کو ٹینک پہ چڑھا دیکھا تھا نا، مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. وہ جنگ ہم نے جیتی ہے. اور بات یہ کہ دہشت گردی دشمن کا ہتھیار ہے، اور وہ اس لیے ہتھیار ہے کہ اسے یہ پتہ ہے
जिस चीज़ पे उसको नाज था ना, हम उसमें उससे पीछे नहीं हैं। हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। जी, उसका ये ख्याल था नहीं, उसने इससे पहले भी आजमाया था। आपको याद नहीं कि ये बालाकोट के मुकाम पे हरकत की थी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, 24 घंटे के अंदर उसके वो तैयारे जिन्होंने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की थी उनकी ज़मीन पे दे मारे थे। अब फिर उनको धूल चटाई है, लिहाजा अब इस हवाले से तो सालों कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हमें इस दहशत गर्दी की जंग में अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े होना है। देखिए, जब हम फोर्सेस के पीछे खड़े होते हैं, पाकिस्तानी मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव था। हम लोग खुद यहाँ ट्रांसमिशन कर रहे थे दिन रात, हमें पूरा यकीन था, अपनी फोर्सेस पे हमें नाज था। पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप मिल बैठ के फैसले कर रही थी और पाकिस्तानी मीडिया उसको फॉलो कर रहा था। हमने दुनिया को बताया कि ये बदनीयत है, ये जारे है और जारे का इलाज हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने इलाज करके दिखा दिया। और ये जज्बा और बलबला देखें, अगर कौम के अंदर मौजूद है, अगर मीडिया के अंदर मौजूद है, फिर सियासी क़यादत को भी अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। देखें, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, उन्हें पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन का पता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अभी तक सोशल मीडिया के महाज पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है आपके दुश्मन की, उसको वो पहले बुरुए कार लाते थे ताकि पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन तारी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका वो हरबा भी नाकाम हुआ। कौम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी हुई है। हमने फतूहात दुनिया को अपनी दिखा दी हैं। अस्करी हवाले से हम सुरखू हुए हैं, अब हमने सुरखू होना है मुआशी हवाले से। इस हवाले से पाकिस्तानियत के जज्बे को बुरुए कार लाकर पाकिस्तान के मकासद की तकमील करना होगी। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। सलमान साहब, आज 14 अगस्त है और ये 14 अगस्त थोड़ी मुख्तलिफ भी है। आप भी जान रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर रौनक है, आपके चेहरे पे भी मज़ीद रौनक मुझे नज़र आ रही है। मैं आपसे ये कहूँगी कि आज के दिन के हवाले से मैसेज क्या होगा आपका आवाम को, और ख़ास तौर से नौजवानों को जो कि आगे पाकिस्तान के जो है मुस्तकबिल के मामा आ रहे हैं? देखें, आपने मैसेज की बात की है। आज जो कौम के अंदर जोश खरोश जज्बा बलबला मौजूद है, ये कायम रहना चाहिए। ये हमारी असल ताकत है। इसको बुरुए कार लाकर हमारी फोर्सेस ने हमें सरखरू किया है अस्करी महाज पर। अब हमें मुआशी और सियासी महाज पर सरखरू होना है। इसी जज्बे और बलबले के ज़रिए काम होगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान और ख़ास तौर पे यौम आज़ादी के मौके पे आप देखते हैं कि हर आदमी, गरीब आदमी अपने साइकिल पे भी झंडा लगा के चल रहा होता है। उसका दिल पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो पाकिस्तान के लिए धड़कने वाले दिल जो हैं पाकिस्तान को उस मंजिल पे ले जाएंगे जो जिस मंजिल का ख्वाब हज़रत इकबाल ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही। सलमान साहब, मैं सुबह आ रही थी तो रास्ते में जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा ना हर जगह ग्रीन ग्रीन, एक वैसे ही नेचर वाइज भी ग्रीन, आप भी ग्रीन, मैं भी ग्रीन, और मैं बाहर भी देख रही थी तो मुझे हर जगह ग्रीन ग्रीन, और एक ऐसे लग रहा था जैसे रोशन पाकिस्तान है। इंशाल्लाह ये रोशन पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर ये देखें कि इसकी बुनियादों में शोहदा का खून है, ये कभी ना भूलें। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। और माजी के अंदर हम अगर भटक गए थे तो उसमें हमारा कसूर नहीं था, लीडरशिप का कसूर था। आज पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप भी यकसू है, हमारी अस्करी लीडरशिप भी यकसू है, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक जज्बा और बलबला मौजूद है। ये हमारी असल ताकत है। इस ताकत को बुरे कार लाकर हमने पाकिस्तान को एक तरक्की और खुशहाली की मंजिल पे लेके जाना है, और हमारी मंजिल बड़ी क्लियर है। जैसे सलमान गनी साहब ने अभी कहा कि पाकिस्तान की कौम के अंदर भरपूर जज्बा और बलबला मौजूद है, और वही पाकिस्तानी कौम की असल ताकत है, और इसी बेस पर हमने पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेकर जाना है। और इसके हवाले से मैं आज 14 अगस्त के हवाले से मज़ीद बताती चलूँ कि 14 अगस्त एक सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, एक अहद का दिन है। और हमें आज सबको मिलकर इसका अहद करना है कि हम पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, मज़ीद इसको तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, और इसमें हमें चाहे अपनी जानें भी कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुनैरा खालिद को, मेरी प्रोडक्शन टीम के साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर सैयद शाहजेब अली और वीडियो एडिटर फराज भट्ट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।